جیسے حضرت ابو ہریرہ لیٹے ہوئے تھے الٹے، تو ایک جملہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فارسی میں بولا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی میں گفتگو فرمائی. ابو ہریرہ سے کہا درد در شکم، بخاری شریف میں ہے درد در شکم. ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے. فارسی میں آپ نے ایک دفعہ یہ جملہ بولا ہے. ایران سے لوگ آتے رہتے، یمن بھی ایران کے تابع تھا، پھر عراق کی حدود ایران کے تابع تھی، تو وہاں سے لوگ آتے رہتے تھے. تو کچھ نہ کچھ الفاظ جیسے آپ لوگ عربی تھوڑی ٹوٹی پھوٹی بولنے تو لگے. تو آپ نے کہا اٹھو قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے. اب میرے پیٹ میں درد ہو تو ایک آدمی پوچھے مول صاحب پیٹ میں درد میں کہوں، وہ کہے اٹھے نماز پڑھیں. دوسرا بولے مول صاحب یہ بیرلجن ہے کھا لیں. تو آپ خود ہی بتائیں مجھے کس بات سے زیادہ تسلی ہو. دیکھو یہ کیسا کہہ رہا، دوائی کھلاتے نہیں کہتا اٹھو نماز پڑھو، اور الٹا تکلیف میں ڈالتا. یہ نہیں کہتا گولی کھا لو. تو وہ اس کی طرف ذہن زیادہ جائے گا جو کہہ رہا ہے نا گولی کھا لو. مطلب میں دوائی کھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی چھوڑنا ہے، نہیں، وہ جو ہمارے اندر میں ایک مرض آیا ہوا ہے اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں. وہ غلط یقین والا. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، کہ یا اللہ درد ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریحان کے پتے توڑ دو، ریحان اس کو توڑ دو، اس کو ابال کے پی لو، ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ ٹھیک ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر درد ہو گیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں، پہلے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا یہ کر لو. وہ گئے اور اس کو پتے توڑ کے ابال کے جو پیا تو درد اور کئی گنا بڑھ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ پہلے تو ہم نے پوچھا، ہم نے اس میں شفا ڈال دی. اب نہیں پوچھا تو اس میں دا ڈال، بیماری ڈال دی. مجھ سے پوچھتے. شفا تو امر ہے، کبھی ریحان میں، کبھی اس کے غیر میں، کبھی دوائی میں، کبھی نماز میں، کبھی دعا میں، کبھی غذا میں. تو ہم عمل کر کے اطمینان محسوس کرتے ہیں یا چیز کو حاصل کر کے اور سبب کو ہاتھ میں لے کر اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ تو مطلب سبب کا استعمال نہ روکا ہے، نہ مطلوب ہے. نہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چھوڑ دو، نہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ چھوڑ دو. ہاں ایک جگہ مطالبہ ہے کہ میرے دین کے لیے چھوڑنے پر چھوڑ دو. یہ مطالبہ ضرور ہے کہ دنیا میں دین پھیلانے کے لیے چھوڑنا پڑے، چھوڑ دو. کرنا دیکھو جیسے نماز کے لیے نہیں چھوڑواتا، چھوڑ دو، دکان بند کرو، نوکری چھوڑو، مسجد میں آؤ. جو کام نوکری سے بنتا تھا اب نوکری چھوڑ کے بنے گا، جو کام سودا بیچ کے بنتا تھا اب دکان بند کر کے بنے گا. حی علی الفلاح، کامیابی مسجد میں پڑھی، آ جاؤ. تو لمبے وقت کے لیے بھی چھوڑواتا ہے. تو وہ اندر کا یقین جس پر فیصلہ ہوگا وہ ہمارا غلط ہے، اس کو اللہ چھڑوانا چاہتا ہے. کہ اس چیز کے ملنے سے جو اطمینان ہوا اور نماز پڑھنے سے نہیں ہوا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں. مطلب دوائی کا خود حضور نے دوائی کھلوائی، آپ کو کھلائی گئی، آپ نے خود صحابہ کا علاج کروایا. لیکن آیا کیا یقین بھی اسی کا ہو؟ مسئلہ تو یہ ہے یقین کس کا ہے. تو بھائیو قیمت جو لگے گی وہ یقین پہ لگے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تم میں اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں بل لما وقر فی قلبہ، اس ایمان کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں گڑ گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ممکن ہے ابو بکر سے زیادہ کوئی تہجد پڑھنے والا ہو، اس سے زیادہ کوئی مال خرچ کرنے والا ہو،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر سے زیادہ مال خرچ کرتے تھے. وہ ایک رکعت میں قرآن پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق سے تو زندگی میں ایک دفعہ بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے ایک رکعت میں قرآن پڑھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ جاتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر ساری زندگی کے روزے رکھے انہوں نے. پھر حضور کے اصرار پر ایک دن رکھا, ایک دن چھوڑا. ابوبکر رضی اللہ عنہ سے تو ثابت نہیں کہ انہوں نے ایسے روزے رکھے. تو اعمال میں ممکن ہے اور لوگ ابوبکر سے زیادہ ہوں. اس لیے ابوبکر کا درجہ تو اس کے ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہے. لما وقر فی قلبی, جو اس کے دل میں اتر گیا ہے, گڑ گیا ہے. یہ وقر کا لفظ یہاں یہ بڑا عجیب استعمال ہوا ہے, اس لیے کہ وقر کہتے ہیں اونٹ پہ بوجھ لادنے کو. وقر کا جو لفظ ہے, اوقرت الجمل, میں نے اونٹ پہ بوجھ لادا. اونٹ پہ اتنا بوجھ لادیں کہ وہ پوری طرح چاروں طرف اس کو, دونوں طرف اس کو نہیں کریں. آپ تو یہاں دیکھتے ہو کہ اونٹ پتہ نہیں اب یہاں کویت میں ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں, صحرا میں تو چلتی ہوتی, کیسا بوجھ لاتے ہیں کہ اونٹ کو بوجھل کر دینا. وقر. تو اللہ کے رسول نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل کو ایک تشبیہ دی ہے, ایک سواری سے, ایک اونٹ سے. اونٹ سمجھ لیں یا کوئی سواری سمجھ لیں. اور ایمان کو تشبیہ دی ہے وزن سے اور بوجھ سے, کہ جیسے سواری وزن اٹھا کے ہاں پر ہی ہوتی, ایسے ابوبکر کا ایمان اس کے دل پہ اتنا وزن رکھتا ہے کہ ابوبکر کا دل بھی اس کو اٹھانے میں بوجھ محسوس کر رہا ہے. بوجھ یہ ہے لما وقر. تو ہم بھی میرے بھائیو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل پر ایمان کا ایسا بوجھ پڑے کہ ہمارا دل بھی ہانپنے لگے اس کو اٹھا کے. تو پھر یہ اللہ کے عرش سے زیادہ روشن ہو جائے گا اور اللہ کی تجلیات کا مظہر ہو جائے گا, اور عرش سے زیادہ اس کو وسعت ملے گی. کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پہ نہیں آتا, لیکن یہ دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے. تو تبلیغ وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے یہ ایمان اور یہ اعمال کا یقین دل میں اترتا ہے, جس پر انسان کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں لگتی ہے. تو اس کے آنے کا راستہ ہے ہجرت, گھروں سے نکلا جائے اور پھر ایمان کی دعوت دی جائے اور ایمان کی محفلوں کو قائم کیا جائے, مسجدوں کو مرکز بنایا جائے, ٹھہرنے کی جگہ مسجدیں ہوں. کام سے فارغ ہوئے تو مسجد کی دوڑ لگائی جائے, مسجد کا عادی بنا جائے. اور جو مسجد کے عادی ہو جاتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں. بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کا حال پوچھتے ہیں, کسی ضرورت میں ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں, دعائیں کریں تو فرشتے ان پر آمین کہتے ہیں. تو بھائیو, پوری دنیا کے انسانوں کا یقین بدل جائے, اس پروگرام کے تحت یہ محنت ہے. یہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ ہم بس اپنے ذاتی طور پر دین پہ چلنے والے بن جائیں. پوری دنیا کے انسانوں کا یقین بدل جائے اور ان کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے. یقین کو یقین سے ٹکرانا ہے. پوری دنیا کا یقین بنا ہوا ہے کہ مال سے کام بنتا ہے, چیزوں سے کام بنتا ہے. ہم اس یقین کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ سے کام بنتے ہیں اور اعمال اس کا ذریعہ ہے, اللہ کے رسول کی زندگی اس کا ذریعہ ہے. اس یقین کا جب ایک مجموعہ بن جائے گا تو پھر یہ دو یقین آپس میں ٹکرائیں گے, ایک اللہ والا یقین, ایک ایٹم والا یقین. پھر جن کے پاس اللہ والا یقین ہوگا وہی غالب ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں ان کے ساتھی نکلے تو دیکھا تو بحیرہ طبریہ
الطبریہ یہ جو اردن میں ہے اور کچھ اب اسرائیل کے پاس ہے، اس پر اوپر پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، پانی کے اوپر موجوں کے ساتھ۔ تو ان کے حواری بڑے حیران ہوئے، ایک نے کہا میں بھی آ جاؤں، میں بھی آ جاؤں۔ آپ نے کہا آ جاؤ۔ جو اندر گیا چند قدم آ گیا تو غڑپ گیا اندر، کہنے لگا میں تو ڈوب گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھ اوپر کرو۔ تو ہاتھ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ کناولنی یدک یا قصیر الایمان، اے تھوڑے ایمان والے ہاتھ پکڑو، یوں پکڑ اپنے ساتھ چلا لیا۔ پھر ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم حبۃ شعیر من الیقین مشى علی الماء، اگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی انسان کے دل میں اللہ کا یقین ہو تو میری طرح پانی پہ چل سکتا ہے۔ کتنا یقین بھائی؟ جو کا دانہ۔ اور ابھی ایک بات بڑے زمانے کے بعد یاد آئی، ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ما قسم للناس شیء اقل من الحلم وما نزل من السماء شیء اقل من الیقین، کہ دو چیزیں دنیا کی منڈی میں بہت تھوڑی ہیں، ایک یقین اور ایک اچھے اخلاق۔ حلم کا لفظ بڑا وسیع معنی پر ہے، تو اس کو اپنی زبان میں سمجھنا ہو تو وہ اخلاق۔ تو کہ یہ دو چیزیں بڑی تھوڑی آسمان سے آئی ہیں، یقین اور حلم، اخلاق، بردباری کے لیے۔ تو اگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین مل گیا تو پانی بھی راستہ نہیں روک سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو سے کا کوئی 10واں حصہ آ گیا تو یہ حرام سے نکل جائیں گے، شیطان سے نکل جائیں گے، پانی پہ چلنے کی ہمیں ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنا دی ہیں، اور نہ ہم کوئی شعبہ دکھانا چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ بس تجھے راضی کرنا اپنا کام بنا لے۔ تو اگر جو کا کوئی 10واں 20واں حصہ بھی آ گیا کویت والوں کے پاس یقین کا اور آپ کے پاس، تو کویت والے آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ نہیں ان کے پیچھے چلیں گے۔ آپ کو کہیں گے ہم سے پاسپورٹ بھی بنوا لو، یہاں کی جنسیت بھی لے لو، بس آپ کویت چھوڑ کے نہ جاؤ، یوں آپ کے پیچھے پھریں گے۔ ان سے ہونا دل سے نکال دیں، ان سے نہیں ہے، یہ ہمارے رب نہیں ہے، یہ دل سے نکالیں، ان کی ہیبت کو دل سے نکالیں، ان کے روب کو دل سے نکالیں۔ وہ تبھی ہوگا جب بڑے کا روب دل میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، تھانے دار بڑا مونچھوں پہ تاؤ دے رہا ہوتا ہے، اور جب ایس پی آتا ہے تو ایک دم اس کی مونچھیں نیچے ہو جاتی ہیں، رب کیوں ہو جاتا ہے؟ تو یہ آپ کو بڑے تاؤ دکھا رہے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے اللہ کو لیں تو بھائی یہ بکری ہو جائیں گے۔ پھر اپنے دل سے، کویت سے ہونا دل سے نکال دیں کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے، مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ ہی ہے۔ اللہ 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 کرتے 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 خون میں، دل میں، دماغ میں، رگ رگ میں اللہ اللہ اللہ، ہر آپ کے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ پکارنے لگے، بس پھر آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا، آپ کا روب چھا جائے گا، ہیبت طاری ہو جائے گی، پھاڑ کھانے والے درندے بھی آپ کے قدموں میں آ پڑیں گے۔ ابو الحسن الزاہد کو احمد بن طولون نے شیر کے سامنے ڈال دیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے شیر کے سامنے، انہوں نے کوئی اس کو ٹوکا تھا تو اس نے مجمع اکٹھا کیا، بھائی دیکھو بادشاہوں کو ٹوکنے والے کا انجام۔ شیر جو آیا جھپٹا مارنے، آگے جو نظر پڑی تو بالکل بلی بن گیا، اور آ کر پاؤں کی طرف بیٹھ کے پاؤں چاٹنے لگا، پاؤں کے تلوے چاٹ رہا۔ شیر قریب ہی آئے تو آدمی کی سنسنی دوڑ جاتی ہے، تو جو پیچھے پاؤں چاٹ رہا ہو کیا حال ہوگا ان کا؟ تو وہ ڈر گیا، اس نے خیر چھوڑ دیا، معافی مانگی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت جب آپ کے وہ پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟
کہنے لگے سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں اب پاک ہیں کہ ناپاک ہیں. چونکہ یہ مسئلہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک جو خونخوار جانور ہیں، شیر ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، ان کا جھوٹا ناپاک ہے، بعضوں کے نزدیک پاک ہے. تو کہنے لگے میں اس میں غور کر رہا تھا کہ اب میرے پاؤں پاک ہیں کہ ناپاک ہیں. جیسے بلی پاؤں چاٹ رہی، تو شیر بلی بن جائیں گے اگر اللہ ہمارے دلوں میں آ جائے. تو بھائی اس کی آپ حضرات نیت کریں سارے ہیں. 4 مہینے چلا تو اس کو ایک خالی ذہن سازی کیا ہے، 4 مہینے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. روزانہ روزانہ اس یقین کو دل میں اتارنے کی نیت کر کے آپ وقت دیا کریں.